الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کئی روز سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، پہلے تعارف کے حوالہ سے، پھر نماز کے حوالہ سے۔ تو آج 17 رمضان المبارک ہے، اور 17 رمضان المبارک تاریخ اسلام کا وہ عظیم دن ہے کہ جس دن غزوہ بدر وقوع پذیر ہوا۔ تو دو دن درمیان سے، ایک تو آج ہم غزوہ بدر کے حوالہ سے بات کریں گے، اور پھر ہم سارے جانتے ہیں کہ 20 رمضان المبارک کی شام سے آخری عشر کا اعتکاف شروع ہو جاتا ہے۔ تو کل انشاءاللہ العزیز اعتکاف کے حوالہ سے گفتگو کریں گے، پھر اپنے تسلسل کے ساتھ ہم نماز کی طرف آ جائیں گے۔ جو ضروری باتیں ہیں وہ پھر سے انشاءاللہ ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، رب ذوالجلال نے بلا شبہ اے حبیب گرامی صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مدد فرمائی۔ کب مدد فرمائی؟ فرمایا ببدر، غزوہ بدر والے دن اللہ رب العالمین نے جو اپنے محبوب علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی کفار کے مقابلے میں میدان بدر میں فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی تھی، اس کا ذکر اللہ رب العالمین یہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ نمبر 123 میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور آگے رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تمہاری کنڈیشن یہ تھی، تمہاری حالت یہ تھی کہ تم بڑی کمزور تھے۔ بولیے کیا تھے؟ تم کمزور تھے۔ اور کتنے کمزور تھے؟ اگر بخاری شریف کتاب المغازی کو پڑھا جائے تو مسلمان یہ 4 اقوال ہیں کہ مسلمان 310 تھے، مسلمان 313 تھے، مسلمان 317 تھے، مسلمان 319 تھے۔ لیکن جو مشہور ہے، معروف ہے، ساری احادیث کو یکجا کر کے جب رزلٹ کے طور پر جو قول لیا جاتا ہے وہ یہ 313 تھے۔ 313 والی روایت بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن 319 بھی ہے، 17 بھی ہے اور 310 بھی ہے۔ تو وہ انتم اذلہ، رب ذوالجلال فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد فرمائی، تم انتم اذلہ تھے۔ کیا مطلب؟ تم بڑی کمزور تھے۔ کتنے تھے جی؟ یا 310 تھے، یا 313 تھے، یا 317 تھے، یا 319 تھے۔ تو اتنی کم تعداد تمہاری تھی، اور مقابلے میں دگنی نہیں بلکہ تگنی وہ نفری تھی کفار کی، یعنی 1000 سے وہ زیادہ تھے کفار، اور وہ بھی اسلحہ سے لیس تھے۔ ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، تلواریں بھی تھی، زریں بھی تھی، تیر بھی تھے، نیزے پھالے، وہ سارا اس وقت کا جو جنگی ساز و سامان ہوتا ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ اور مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث پاک کے مطابق مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ بولیے کتنے گھوڑے تھے؟ 2 گھوڑے تھے، 6 زریں تھی اور 8 تلواریں تھیں۔ 2 گھوڑے، 6 زریں، صرف 8 تلواریں، 8 تلواریں بمقابلہ 1000، اور وہ بھی گھوڑوں پہ آئے ہیں، پورے اسلحہ کے ساتھ آئے۔ 8 تلواریں تھی، اور باقی جو مجاہدین تھے وہ تو چلو 8 تھے، ان کو تو تلواریں دے دی گئی۔ جو باقی بچے ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس کھجور کی شاخیں تھی۔ بولیے کیا تھی؟ کھجور کی شاخیں۔ جو جنگی ہوتی ہیں ان میں اسلحہ ضروری ہوتا ہے۔ بولیے کیا ہوتا ہے؟ اسلحہ ضروری، لیکن یہ ہے صرف اور صرف اسلحہ پہ جو ایک بندہ مومن ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اس پہ ٹرسٹ، اس پہ مکمل اعتماد نہیں کرتا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے صفائی۔ اگر کافر ہے تو اس کی نظر صرف اور صرف اسباب پہ ہوگی، اسلحہ پہ ہوگی، نفری پہ ہوگی، جتنے بھی ہیں جنگ کے اسباب پہ ہوگی۔ جنگ کے اسباب ہوں گے تب ان کی کیا ہوگی؟ فتح۔ کافر کی نظر اسباب پہ ہوتی ہے، مومن کی نظر اسباب پہ نہیں بلکہ مسبب الاسباب پہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات پہ بندہ مومن کی نظر ہوتی ہے۔ اور صرف یہ حالانکہ اسلحہ ضروری ہے۔ پارہ نمبر 10 پارہ نمبر 11 سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنا اسلحہ کفار کے مقابلے میں تیار رکھو اور اپنے گھوڑے تیار رکھو۔ اور آج اس دور میں جدید سے جدید جو ہے وہ ہتھیار ہے، وہی گھوڑے ہیں اس دور کے۔ تو بہترین سے بہترین اسلحہ بھی ہونا چاہیے، تیاری مکمل ہونی چاہیے، نفری ہونی چاہیے، لیکن اعتماد اسلحہ پہ نہیں، اعتماد نفری پہ نہیں، اعتماد بولیے کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی ذات پہ کامل یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ جو 313 لے کر گئے تھے اتنی بڑی نفری کے مقابلے میں، اور اتنا کم اسلحہ لے کر گئے تھے، لیکن اعتماد کامل تھا،
اور ایمان پختہ تھا، اللہ رب العالمین کی ذات پہ توکل اور بھروسہ اور یقین پورا پورا تھا. اور پھر میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، ایک دن مولوی صاحب کے ساتھ بھی بات چلی کہ صرف اور صرف ہم نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ کے دعا کریں گے اللہ رب العالمین ایران کو فتح عطا فرمائے، کشمیر کو فتح عطا فرمائے، برما کو فتح عطا فرمائے، فلسطین اور غزہ کو فتح عطا فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہی نہیں ہے. بولیے یہ اللہ تعالیٰ کی صرف دعاؤں سے اللہ تعالیٰ، حالانکہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ جو جہاد کا معاملہ ہے اس کو دعا پہ موقوف رکھ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں یہ میں بات آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ نہیں. میں بار دیگر عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو جہاد والا معاملہ ہے، حق اور باطل کی ٹکر والا معاملہ ہے، اس کو دعا پہ موقوف نہیں رکھا گیا. دلیل کیا ہے؟ اگر دعا سے کام چلتا ہوتا تو حضور گھر ہی بیٹھے رہتے. حضور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر آپ کو غزوہ بدر نہ جانا پڑتا. 27 غزوات کے لیے حضور نکلے، کبھی غزوہ بدر، کبھی غزوہ احد، کبھی غزوہ خندق، کبھی غزوہ حنین. 27 غزوات کے لیے پھر مدینے میں بیٹھ رہتے، مکہ فتح ہو جاتا. دعا سے اگر اللہ رب العالمین کے محبوب کو بھی میدان جہاد میں نکلنا پڑا، اسلحہ سارا کچھ کرنا پڑا، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دعا کو پھر اللہ رب العالمین نے شرف قبولیت عطا فرما کے واضح غلبہ، واضح فتح عطا فرمائے. وہ کسی کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ دعائیں فقط عزائم کا ساتھ دیتی ہیں. دعائیں فقط عزائم کا ساتھ دیتی ہیں، دوائے درد بھی ڈھونڈو، فقط دعا نہ کرو. ایک ہے دعا، ایک ہے دوا. دعا عین کے ساتھ، ایک ہے دوا، دوائی جو ہوتی ہے. دعا کے ساتھ پہلے دوا ضروری ہے. پہلے دوا کیا ضروری ہے؟ ہمت ضروری ہے، جذبہ ضروری ہے، جذبہ جہاد ضروری ہے، استقامت ضروری ہے. یہ ہے دوا. جب دوا مکمل ہو جائے، اسباب مکمل ہو جائے، پھر کرنی ہے دعا. تبھی تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جب اسباب مکمل ہو گئے، دوا مکمل ہوگی، پھر دعا کی. بخاری شریف کتاب المغازی کی حدیث پاک ہے، میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور پھر رو رو کے گڑ گڑا کے ساری رات دعا مانگتے رہے. اور دعا میں اتنا درد تھا، اور علماء نے بڑی بڑی خوبصورت جملے اس پہ لکھے. وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اور مدینہ میں اتنے میں درد کے ساتھ کبھی دعا نہیں مانگی جتنی غزوہ بدر والی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی. اور عرض کی تھی الہ العالمین جو تو نے وعدہ کیا ہے، جو تو نے قول قرار مجھ سے کیا ہے مدد کا، الہ العالمین وہ پورا فرما. الہ العالمین اگر وہ تیری مدد نہ آئی اور مسلمان مغلوب ہو گئے، کافر غالب آ گئے، تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا. سرکار اشک بہا رہے تھے، پیچھے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، آپ نے حضور کو سینے سے لگا لیا. اتنا گڑ گڑا کے دعا کر رہے تھے کہ آپ کی کملی مبارک بھی زمین پہ گر گئی. سیدنا صدیق اکبر اٹھاتے ہیں، اپنے آپ کو سینے سے لگاتے ہیں اور تشفی اور تسلی دیتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور شرف قبولیت عطا فرمائے گا، آپ کو غلبہ اور نصرت عطا فرمائے گا. پھر اپنے خیمے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، آپ کا چہرہ 14 کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کو خوشخبری دے دی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ شاہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اور ڈرو اللہ رب العالمین سے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. اذ تقول للمؤمنین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مومنین سے فرما رہے تھے الی یکفیکم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو تشفی اور تسلی دے رہے تھے، چونکہ بہت بڑی تعداد تھی مقابلے میں. آپ نے تشفی اور تسلی دیتے ہوئے کہا الی یکفیکم ان یمدکم ربکم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ رب ذوالجلال تمہاری مدد فرمائے. بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، فرمایا قطار اندر قطار نازل ہونے والے 3000 فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین تمہاری مدد فرمائے. اے میرے صحاب کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے. جی حضور اپنے اصحاب کو فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ رب العالمین نے بدلے میں کیا فرمایا کہ جو میرے محبوب کی زبان سے بات نکل گئی میں اس کو پورا کروں گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا بلا، اے محبوب آپ نے فرما دیا نا کہ 3000 فرشتے آئیں گے، تو کیوں نہیں، ضرور بے ضرور آئیں گے، لیکن ایک شرط ہے ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صابر رہو اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو. کینیڈا کا خوف نہ ہو، امریکہ کا خوف نہ ہو، اسرائیل کا خوف نہ ہو، خوف کس کا ہو؟ اللہ کا ہو. اللہ سے ڈرتے رہو، ثابت قدم رہو. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، جب جیسی دشمن تم پر حملہ آور ہوگا
یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، فرمایا محبوب صرف 3000 نہیں بلکہ 5000 نشان زدہ فرشتوں کے ذریعے میں تمہاری مدد فرماؤں گا۔ کتنے فرشتے بولیے بلا؟ 5000 فرشتے۔ اور بخاری کتاب المغازی کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس حدیث پاک کے راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب غزوہ بدر میں ملائکہ آئے نا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا صحابہ وہ دیکھو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، حضرت جبرائیل آئے ہیں اور گھوڑے کے سر کو پکڑے ہوئے ہیں اور باقاعدہ اسلحہ کے ساتھ نہ آئے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ بھی بخاری کتاب المغازی کی حدیث پاک ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ہاں جو غزوہ بدر والے آپ کے اصحاب ہیں ان کا درجہ کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میرے نزدیک جو غزوہ بدر کے میرے اصحاب ہیں میرے کل صحابہ سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، وہ سارے کے سارے اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ یہاں پہ ایک جملہ میں عرض کر دوں اور پھر آگے چلتے ہیں کہ یاد رہے جب آپ کا اور میرا معاملہ ہوتا ہے، ہمارا آپس کا معاملہ ہوتا ہے، ہمارا ایک دوسرے سے خفا ہونا، ناراض ہونا یا راضی ہونا، اس کے پیچھے ہم یہ نہیں جانتے کہ کل کو کیا ہوگا۔ آج ہم ایک دوسرے سے راضی ہیں تو ممکن ہے آپس میں کوئی ایک بات ہو جائے پھر ہم آپس میں کیا ہو جائیں گے؟ خفا۔ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، کیوں؟ ہم دوسرے کے بارے میں کل کے معاملات جانتے کوئی نہیں ہے۔ آج کے تعلقات اچھے ہیں، کل برے بھی ہو سکتے ہیں، آپس میں نفرت پیدا ہو سکتی ہے، عداوت پیدا ہو سکتی ہے، پھوٹ پیدا ہو سکتی ہے، کیوں؟ اس لیے ہم ایک دوسرے کی کنڈیشن کو آنے والے لمحات میں جانتے کوئی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھے اللہ رب العالمین جس سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ کیوں راضی ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ کل کا بھی جانتا ہے، وہ 2 سال بعد بھی جانتا ہے، وہ 100 سال بعد بھی جانتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ سٹیمپ لگا دی، یہ مور لگا دی کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے صحابہ سے راضی ہے، راضی رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ اب قرآن مجید مبارک قرآن مجید کے یہ لفظ قرآن مجید سے نکل نہیں سکتے کہ قرآن مجید سے اب یہ نکال دی جائیں کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، جو اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اگر تو یہ لفظ نکل سکتے ہوتے تب صحابہ کے ایمان پہ شک کیا جا سکتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو گئے تھے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے تھے۔ نہیں، ایسا یوں رکھیں کہ ایسا خیال بھی کرنے سے بندہ آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا وہ دائمی سرٹیفکیٹ تھا، یہ ہمیشہ سے یہ مجھ سے راضی ہو گئے اور میں ان سے راضی ہوں۔ یہ جملہ میں نے اس لیے عرض کر دیا، بہت سے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو کہلاتے مسلمان ہیں لیکن نعوذ باللہ من ذالک وہ کہتے ہیں حضور کے وصال کے بعد صرف چند گنتی کے 3-4 صحابہ بچ گئے تھے، باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ تو حضرت جبرائیل السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ہاں صحابہ کا رتبہ کیا ہے جو اصحاب بدر ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ۔ حضرت جبرائیل السلام نے عرض کی یا رسول اللہ جس طرح آپ کے اصحاب میں اصحاب بدر کا رتبہ سب سے زیادہ ہے، اس طرح ملائکہ میں سے جو ملائکہ آپ کے ساتھ غزوہ بدر میں اترے ہیں ان کا بھی رتبہ سب سے زیادہ ہو گیا ہے، ان کا بھی رتبہ بولیے کیا ہو گیا؟ سب سے زیادہ۔ میں صرف ایک حدیث پاک اور اس پہ اختتام کر رہا ہوں کہ ایک بندہ مومن بزدل نہیں ہو سکتا، ایک بندہ مومن جو ہوتا ہے کامل ایمان والا وہ بزدل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، وہ اگلے دن ایک جملہ میں سن رہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ دنیا میں ہم مار اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ جی دنیا میں مار کیوں کھا رہے ہیں؟ مسلمان ہیں۔ قبر اور حشر میں اور آخرت میں جا کے مار کیوں کھائیں گے؟ اس لیے مار کھائیں گے کہ ہم مسلمان تھے ہی نہیں، جس طرح ہمیں مسلمان ہونا چاہیے تھا اس طرح مسلمان تھے ہی نہیں، ادھر بھی مار کھا رہے ہیں ادھر بھی مار کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ ایمان نہیں ہے، ایمان مستحکم نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، پھر جذب جہاد نہیں ہے۔ جذب جہاد کس طرح ہونا چاہیے؟ میں صرف ایک حدیث پاک پہ اختتام کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حدیث پاک کے راوی ہیں، یہ بخاری شریف کتاب المغازی کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مقداد بن اسود کے ایسے لفظ سنے تھے، غزوہ بدر والے دن ایسے لفظ سنے تھے، کاش وہ میری زبان سے نکلے ہوتے تو مجھے وہ لفظ اپنے سارے اعمال سے بڑھ کر محبوب ہوتے۔
کون سے ایسے لفظ حضرت مقداد بن اسود کی زبان سے نکلے تھے جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہے وہ رش کر رہے ہیں کہ کاش وہ جو حضرت مقداد بن اسود کی زبان سے لفظ نکلے تھے نا، کاش وہ میری زبان سے نکلے۔ وہ لفظ کیا تھے؟ جب غزوہ بدر میں حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے تھے، حضرت مقداد بن اسود آگے بڑھ کے عرض کی یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں جو اصحاب موسیٰ علیہ السلام کی طرح کرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حواریوں کی طرح، ان کے صحاب کی طرح، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا آؤ جبارین سے لڑتے ہیں، پارہ نمبر 6 کے لفظ ہے، جبارین سے لڑائی لڑنی ہے، ان سے جنگ کرنی ہے، تو انہوں نے کہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے لڑنے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مقداد بن اسود نے عرض کی یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں جو آپ کو کہیں گے آپ جائیں لڑنے کے لیے اور آپ کا خدا جائے، بلکہ یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، بائیں سے بھی لڑیں گے، آگے سے بھی لڑیں گے، پیچھے سے بھی لڑیں گے۔ یہ وہ مبارک لفظ تھے، سرکار نے سنے، سرکار کا چہرہ مبارک چاند کی 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگ گیا، سرکار خوش ہو گئے۔ یہ وہ مبارک لفظ تھے جو حضرت عبداللہ بن مسعود سن رہے تھے اور کہتے تھے کاش جو حضرت مقداد بن اسود نے حضور کو لفظ کہے تھے وہ کاش میری زبان سے جاری ہو جاتے۔ جب یہ جذبہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے۔ فقط ہم دعائیں 1000 سال بھی کرتے رہیں، جب تک میدان میں نہیں آئیں گے اس وقت تک ہمیں غلبہ حاصل ہو سکتا نہیں ہے۔ تو بس دعا کیا کریں کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرمائے، اتحاد نہیں ہوگا تو الگ الگ کر کے وہ ظالم وہ بدبخت ایک ایک کو نشانہ بناتے چلے جائیں گے۔ اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، اور ہم میں جو گیدڑ صفت ہے اور منافق صفت ہے اللہ تعالیٰ ان سے ہماری جان چھڑائے اور میدان میں اتریں گے۔ دیکھیں جب جو میدان میں ایران اگر ڈٹا ہے تو ان کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ بے شک اگرچہ اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے میں ان کے پاس وہ اسلحہ اور وہ پاور بھی نہیں تھی، لیکن وہ ڈٹ گئے ہیں۔ اگر بندہ مومن ڈٹ جائے تو جو ایمان کی پاور ہے وہ سب سے بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور واضح غلبہ عطا فرمائے۔ میں اکثر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کا بول بالا فرمائے اور کفر کا منہ کالا فرمائے۔ دعا بھی کیا کرے اور جذبہ جہاد ایک بندے مومن کے دل میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ میں نے اگلے دن بھی حدیث پاک عرض کی تھی، جو بندہ سچے دل سے شہادت کی موت مانگتا ہے وہ جہاں بھی مرے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام